رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نیکی ہے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ آپ تو قطعی جنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اللہ کا صبح شام شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ آج جانتے ہیں کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے، شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور شکر کے کیا مختلف طریقے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ مصیبت پہ صبر کر کے، اور دوسرا یہ کہ نعمتوں کا شکر ادا کر کے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ شکر گزاری کو محض زبانی معاملات سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا الحمدللہ یا پھر اللہ تیرا شکر ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شکر ادا ہو گیا۔ تو اس موضوع کو لے کے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شکر گزاری کا اہم مفہوم کیا ہے، اللہ کو کس طرح شکر گزاری مطلوب ہے اور پسند ہے۔ اور اس رمضان میں یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو اس رمضان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنے کے بہت مواقع دیے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں، صبح سے لے کے رات تک کو اگر آپ اپنے نوٹ کریں تو آپ کے پاس شکر کرنے کے کتنے مواقع ہیں، اور پھر اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں یہ کوشش کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، نیتیں بنائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ در حقیقت شکر کے معنی ہیں احسان کی شناخت اور نیکی کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان کا دل، زبان اور عمل میں اظہار کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، اور جب تمہارا پروردگار تم کو آگاہ کرے یعنی زیادہ دے تو تم میرا زیادہ شکر ادا کرو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں ہم کو بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی احسان کرنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کچھ اس طرح بنائی ہے کہ ہر چیز انسان کی انسانی فطرت میں ڈالی ہے۔ ذرا دیکھیے نا کہ جو کوئی بھی انسانوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اگر عملی طور پہ نہیں لیکن دل سے اس کا احسان مند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ایک طرف انسان شکر گزاری کے جذبے کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اللہ کے غصے کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لیتا ہے، یعنی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اس طرح کے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور نہ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اصل میں لوگوں کا شکر ادا کرنا ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس بات میں اللہ ہم سب کی توجہ اس طرف کروا رہے ہیں کہ تم لوگوں کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ تم ایک دوسرے کے لیے احسان کر سکو، احسان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکو، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھاؤ تاکہ انسانیت کسی کے ہاتھوں رسوا نہ ہو۔ ذرا دیکھیے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور احسان بھی کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کو ایک نہیں مانتے، پھر بھی اس کے اوپر اپنا کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ابلیس سے بچو، یہ انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جو تمہارے رب کا شکر کرنے سے روکتا ہے، اور اسے یعنی انسان کو مختلف راستے دکھاتا ہے جن کے ذریعے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی دور یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں اس کی نعمتوں پر جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور انسان بہت کم شکر ادا کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا اور ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ وہ الفاظ یاد کریں، وہ دعائیں یاد کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی بزرگی بیان کریں۔ آئیے انشاءاللہ آج سے ہم شکر گزار بندوں میں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ذرا اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک کا جائزہ لیجئے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا سارا دن،
اگر ہم اپنا آپ کا محاسبہ کر لیں۔ ایک بہت ہی پیارا طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا اور اس کے قریب جانے کا، کہ جب بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور دین میں چلنے کے لیے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا آپ کا دل چاہے گا۔ اور جب دین میں آپ کو یعنی اللہ کے آپ کو قریب ہونا ہے تو دیندار لوگوں کو دیکھیں، ان سے حرص رکھیں، ان سے حسد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ان جیسا بنا دے، کیونکہ دین میں حرص کرنا بالکل جائز ہے۔ تو جب آپ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیں گے تو کس کے زیادہ قریب ہوں گے؟ اللہ کے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کتنا پیارا رب ہے، قربان جائیں ایسے رب کے، کہ اتنی باریک بینی ہمارے لیے رکھتا ہے کہ کبھی بندوں کو ان کی تمناؤں، ان کی دعاؤں کو نہ قبول کر کے یا روک کر ان کو اس طرح کر دیتا ہے کہ تاکہ بندہ جو ہے اس کے درجات بلند ہوں۔ کبھی ان کو آزمائش میں، پریشانی میں مبتلا کر کے ڈال دیتا ہے تاکہ مومن شکر ادا کرے اور صبر کرے۔ کتنے اعتدال طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو لے کے چل رہا ہے۔ بس ہم یہ بندے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر ایک نعمت، ہر ایک موقع دیا جس میں ہم صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو احکامات ہم پہ فرض رکھے ہیں ان پر عمل کرنا ہی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا شکر بھی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اگر کھانا کھائے یا لقمہ، ایک بھی لقمہ لے یا کوئی بھی مشروب کا گھونٹ لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے یا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا ہے دل سے شکر ادا کرنا، دوسرا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور تیسرا ہے عمل سے شکر ادا کرنا۔ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر ایک نعمت کو احسان کے درجے میں پہچانا جائے، اس کو ایک مانا جائے اور اس کے ہر حکم کی تعظیم کی جائے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں زبان خود ہی ایک نعمت ہے، اس کو اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں لگایا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے اس کی تعریف بیان کی جائے۔ اور اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس زبان سے اللہ کا ہر حکم لوگوں تک پہنچایا جائے، دین اسلام کی تبلیغ کی جائے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اور عمل سے شکر اس طرح ظاہر کیا جائے کہ نظر آئے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ اس عمل کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ اس طرح کے جذبے کو یعنی شکر گزاری کے جذبے کو عمل اور زبان دونوں سے ظاہر کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کے پاس وہ نعمتیں رہتی ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزار بندوں کی فہرست میں آنے کی توفیق دے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔